کہ فقہ حنفی میں دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا منع ہے۔ حقیقتاً جمع کرنے کا مطلب ایسا کہ ایک نماز کو قضا کریں اور اگلی نماز کے ساتھ اس کو پڑھیں، یا اگلی والی نماز کو وقت سے پہلے ادا کیا جائے۔ فقہ حنفی میں دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر کہیں حدیث کے اندر ایسا آیا کہ کسی نے دو نمازیں جمع کی تو ہم اسے جمع سوری پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس سے جمع سوری مراد لیتے ہیں۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں لیکن صورتاً جمع نظر آئیں، جس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلی نماز جو ہے مثلا ظہر بالکل آخری وقت میں پڑھیں کہ اب ٹائم بس ختم، اور اس کے بعد عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، تو یہ دونوں دیکھیں جمع ہوئیں لیکن اپنے اپنے وقت میں ہیں۔ ہاں، یہ جو میدان عرفات میں ظہر و عصر ملائی جاتی ہے، اس میں بھی ہمارے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ حاکم اسلام کی موجودگی اس میں شرط ہے، تو وہ نہیں ہوگا۔ باقی رہا جو مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے کہ مغرب کو نکال دیتے ہیں اور عشاء میں، وہ چونکہ صریح حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے مغرب کی نماز ادا کرنا چاہیے، سرکار نے روک دیا اور سفر کرتے رہے، پھر نماز ادا کرنا چاہیے، سرکار نے روک دی اور فرمایا کہ ہم مزدلفہ میں اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو اس کو اس پر محمول کیا جاتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ نماز تو آپ کو عشاء کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنی ہے، اور اس میں قضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی عرفات سے مغرب کے بعد نکلے اور مزدلفہ پہنچے، پھر عشاء کے ٹائم میں دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور دونوں کو ادا کی نیت سے ادا کیا جاتا ہے، پہلے مغرب اور اس کے بعد عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں نمازیں اگر کہیں حدیث میں آیا تو اس سے مراد جمع سوری ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو آخر میں عرض کر رہا تھا، یہ تو ایک خلاصہ ہوا، اور آخر میں عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں ہر شخص اپنے امام کی پیروی کرے، یعنی اگر شوافع پڑھتے ہیں، حنابلہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، اور اگر ہمارے اور اس طرح رفع یدین کا مسئلہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے امام کی پیروی کرے گا، کہ اگر امام اعظم نے ان روایات کو لیا ہے جس میں رفع یدین کا ترک ہے تو ہم امام اعظم کو فالو کریں گے، اور کوئی ان اماموں کے پیچھے چلتا ہے یا ان روایات کو جو اماموں نے لی کہ جس میں رفع یدین کا تذکرہ ہے اور اس کو منسوخ نہیں مانتے تو وہ اس پر عمل کریں۔ اور یہ جو آخری بات تھی کہ اپنے امام کی پیروی کرنے میں کیا یہ ضروری ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب امت اس بات پر متفق ہے کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تقلید کا کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم کسی ایک کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، اور اس نے قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ نکال کر بیان کیا ہوگا۔ اور ایک شخص کی تقلید پر اس لیے متفق ہوئے کہ جو احکام شرع ہوتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ابتلا ہے۔ ابتلا کا مطلب آزمائش میں مبتلا کرنا، تو آزمائش میں آدمی اسی وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کے مخالف ہوتی ہے، پھر ہی امتحان ہوتا ہے، یعنی نفس راضی نہیں ہو رہا اور سستی آ رہی ہے، دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اب تو ماننا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس مسئلے کی وجہ سے، لیکن یہ تو ماننا ہے، مالی نقصان، روحانی تکلیف، دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماننا پڑے گا۔ اب اگر ایک امام کی پیروی کریں گے تو یہ چیز زندہ رہے گی، کیونکہ بعض احکام آپ کے موافق ہوں گے، بعض مخالف ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چاروں اماموں میں سے سب چونکہ حق ہیں، کسی کی بھی پیروی کر لیں کسی بھی وقت میں، تو ایسا ہوگا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ماننے میں مشکل محسوس ہوگی، وہ امام شافعی کی طرف چلا جائے گا، وہاں مشکل ہوئی تو امام احمد بن حنبل کی طرف چلے گئے، ورنہ امام مالک کی طرف چلے گئے، تو پھر بتائیں کہ شرعی احکام میں ابتلا کہاں رہا۔ اور اسی طریقے سے اگر دو افراد ہیں اور کاروباری ڈیل یا کوئی بھی جھگڑا ہوا، جس کو آسانی محسوس ہوئی امام اعظم کے مسئلے میں، اس نے کہا میں تو امام اعظم کو مانوں گا اس مسئلے میں، اور دوسرے کو امام شافعی کے مسئلہ ماننے میں آسانی، وہ کہتا نہیں میں تو اس وقت امام شافعی کا مسئلہ مانوں گا، بتائیں فیصلہ کیسے ہوگا۔ اس لیے کسی ایک امام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور تقلید کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک امام کے قول کو قبول کرتے ہیں دلیل پر نظر رکھے بغیر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دلیل کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہی بات کہ اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا ہوگا۔
اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تقلید نہیں کریں گے، آپ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالیں، تو بھائی پھر یہ تو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جدید ترین مسائل ہیں اور اتنی پیچیدگیاں ہیں، آپ یہ سوالات سنتے ہیں، کتنے سارے سوالات ہیں، یہ سارے میرے سوالات ان کے سامنے پیش کر دیں اور کہیں کہ ہر ایک کا مسئلہ قرآن و حدیث سے نکال کر بتائیں۔ یقیناً جتنے بھی جدید مسائل ہیں اور بہت سارے قدیم مسائل بھی کہ ان میں نوعیتیں سوال کرنے والے کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا خود علماء کے لیے انتہائی مشکل اور تقریباً بعض صورتوں میں تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی کو مکلف بنائیں کہ تم تقلید نہیں کرو بلکہ قرآن و حدیث سے خود تلاش کر کے نکالو۔ اور اگر کہتے ہیں کہ خود تلاش کر کے نہیں نکالو، علماء کے پاس آؤ، تو آج کے دور کے جب علماء کا قول قبول کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں جی ہمارے عالم ہیں، انہوں نے بتایا بس ہم مان لیں گے، تو پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرنے میں کون سی مصیبت ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو احناف مجھے سن رہے ہیں، حنفی حضرات ہمارے بھائی بہن، وہ بالکل مطمئن ہو کر جو علماء احناف نے لکھا اس کو قبول کریں۔ کسی نے کہا کہ یہ غیر مسلم لوگوں کے آستانوں کے باہر بعض اوقات سٹال لگے ہوتے ہیں پانی وغیرہ کے، تو کیا وہاں سے ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ پڑوسی ملک کا کویسچن ہے۔ دیکھیں وہاں پانی پینے میں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ ظاہری طور پر کوئی اس میں خدا نخواستہ ناپاکی یا گندگی آپ کو نظر نہ آئے، جیسے گزرتے ہوئے بازار میں یا دیگر چیزوں میں کہیں پہ پانی کی کوئی سبیل وغیرہ ہے تو پانی پینا شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ حج یا عمرے کے دوران چونکہ پیدل چلنے میں بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہم جوتیاں یا ایسے جوتے پہن سکتے ہیں جو اوپر سے تھوڑا سا پنجے کو کور کر لیں؟ دیکھیں اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ جو ٹخنے ہیں ان کو کھلا رکھنا لازم ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جو پاؤں کی پشت کی ہڈی ہے کہ یہ بھی کھلی رکھی جائے گی یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ چاہے آپ ڈھک لیں، بعض نے کہا نہیں کھلی رکھنی ضروری ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ کھلی رکھنا ضروری ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹخنے بھی کھلے ہوں اور یہ بھی کھلی ہو، اور جو اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں بس ٹخنے کھول لیں یہ چاہے ڈھکی ہو۔ تو جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو جانب احتیاط کو اختیار کرنا بیسٹ ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایسی جوتی پہن سکتے ہیں کہ جس سے پنجے بالکل ڈھک جائیں چاہے، لیکن یہ پاؤں کی پشت کھلی رہے اور ٹخنے نہ ڈھکیں، اور پھر آپ اس جوتے کو پہن کر بالکل حالت احرام میں بھی سفر کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھا گیا کہ ہم سے طواف نہیں ہو پاتا کیونکہ برہنہ پانی چل پاتے ہیں، ٹھنڈک کی وجہ سے فرش باختر ٹھنڈا ہوتا ہے، یا ویسے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہے، تو کیا ہم جوتی وغیرہ جو غیر مستعمل جوتی ہے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پھر دوران طواف حالت احرام میں اس قسم کی جوتیاں بھی یوز کر سکتے ہیں، صاف ستھری قسم کی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ایسی سخت نہ ہوں کہ آپ کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی ایڑی میں ماریں، کسی کے پاؤں پہ چڑھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بڑی نرم کوئی ربڑ کسی لے لیں تاکہ آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے اور مخلوق خدا کو بھی اذیت نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں امام صاحب جو ہیں وہ نماز کے بعد بہت بلند آواز سے دعا کراتے ہیں، تو بعض نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جن مساجد میں فرض نمازوں کے بعد دعا رائج ہوتی ہے تو وہاں پر عمومی طور پر لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی نمازوں میں اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات اجنبی بھی آ جاتا ہے تو امام صاحب کو بہت ہی بلند آواز سے نہیں کرانی چاہیے، تھوڑی سی پست آواز کر لیں اور دعا کروائیں، کیونکہ مسئلے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نمازی ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ دعا ہی نہ کرائیں تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ نے دعا کیوں نہیں کروائی، تو بڑے پرابلم ہوتا ہے، تو تھوڑی سی آہستہ کر لیں، کوشش کریں کہ نمازی کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔